حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ ملحدین بہت سارے اعتراض کرتے ہیں دین پر اور نعوذ باللہ قرآن پر، تو اس میں سے ایک اعتراض وہ یہ بھی کرتے ہیں، پہلے تو یہ کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر جہاں آتا ہے نہ ایمان لانے والوں کے لیے، تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یہ آنکھوں کے نہیں بلکہ دل کے اندھے ہیں، یا قرآن کا یہ کہتا ہے کیا ان کے دل سوچتے سمجھتے نہیں ہیں؟ تو ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دل کا کام سوچنا ہے ہی نہیں، دل سوچنے کے لیے دماغ ہے، تو پھر قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ دل سوچتے ہیں ان کے یا نہیں سوچتے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلے تو وہ آج میڈیکل سائنس ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ دل اصل ہے، دماغ اصل نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ میڈیکل سائنس کے اندر بھی یہ اختلاف چلتا تھا اور اطباء یہ کہتے تھے کہ دماغ اصل ہے کہ دل اصل ہے، بعض کہتے تھے دماغ اصل ہے، بعض کہتے تھے دل اصل ہے۔ لیکن آج جب یہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ دماغ جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، دماغ جو ہے وہ دماغ مر جاتا ہے، انسان پھر بھی زندہ رہتا ہے کیونکہ دل چل رہا ہے۔ تو لوگ کہتے کومے میں چلا گیا کہ دماغ کام کرنا چھوڑ گیا لیکن کومے میں چلا گیا، لیکن دل زندہ ہے، زندہ۔ کوئی ڈاکٹر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کو تیار نہیں، لیکن دل جب مر جاتا ہے تو اس کو ہارٹ فیل کہتے ہیں کہ ہارٹ فیل ہو۔ تو ہارٹ فیل اصل میں اس کی ڈیفینیشن ہے موت کی، موت کا سبب نہیں ہے، موت کو ڈیفائن کرنا کہ ہارٹ فیل مطلب ہارٹ بین ہے۔ تو معلوم ہے کہ آج تو میڈیکل سائنس نے بھی مان لیا جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہی تھی کہ دل اصل ہے۔ بالکل آپ نے ہی فرمایا تھا کہ گویا کہ انسان کے جسم میں ان فی الجسد لمضغۃ، انسان کی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک رہتا ہے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ اب یہ نبی نے جب کہا تو ظاہر اطباء میں جب اختلاف چلا تو بعض ادھر بعض ادھر، لیکن آج میڈیکل سائنس نے جتنی ترقی کی تو وہ سمجھ گئے نہیں دل اصل ہے۔ دل مر جاتا تو انسان مر جاتا ہے، دماغ مر جاتا تو انسان مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے، ہاں کومے میں چلا جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ دل بنیاد ہے۔ تو یہ جو کہنا کہ دل کے اندھے ہیں تو یہ تو بنیاد ہے، اس لیے کہتے ہیں دل بادشاہ ہے دماغ وزیر ہے۔ دل بادشاہ دماغ وزیر ہے کہ دل اصل میں وہ انسٹرکشن دیتا ہے دماغ کو، پھر دماغ آگے ساری کاروائیاں کرتا ہے۔ تو لہذا یہی وجہ کہ بادشاہ ختم ہو جائے تو سلطنت ختم ہو گئی، ٹھیک، اسی وجہ سے دل ختم ہوا انسان ختم، لیکن دماغ ختم ہو جائے، وزیر ختم ہو جائے تو بادشاہ زندہ ہے تو سلطنت قائم رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسے دل بادشاہ دماغ وزیر ہے، دماغ جو ہے وہ ان چیزوں کو آگے ساری کاروائی پوری کرتا ہے۔ دماغ کی اہمیت بہت ہے، لیکن یہ کہ دل بنیاد ہے، دل سے یہ ساری کی ساری چیزیں دماغ کی طرف جاتی ہیں، ساری سوچوں کا مرکز جو ہے وہ رہنمائی جو دل کرتا ہے۔ اس لیے تو تزکیہ دل کا کیا جاتا ہے۔ جب دل کا تزکیہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ دل سے جو سوچیں اٹھتی ہیں، فکر اٹھتی ہے، بالکل درست اٹھتی ہے اور دماغ کی طرف جاتی ہے اور دماغ پہ اس پہ کاروائی کرتا ہے۔ دل جب فاسد ہوتا ہے تو اس کے بعد دماغ کی طرف سوچیں خراب جاتی ہیں، انسان خراب انداز سے سوچتا ہے، اس کے اعمال خراب ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تو آج اگر دنیا کے اندر دیکھیں تو بنیاد دل سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر ایک بچہ بگڑ گیا تو سب سے پہلے اس کا دل ہی بگڑتا ہے، اس کے بعد اس کی سوچ بگڑ جاتی ہے، اور سوچ بگڑنے کے نتیجے میں ہاتھ پیر سے اس کے اعمال خراب ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اور جب دل بن گیا وہ یزکیم، تزکیہ نفس ہو گیا، دل پاک ہو گیا، تو جب پاک ہو گیا تو سوچیں پاک اس کے دل دماغ میں جاتی ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ وہ اچھے اعمال اس سے وجود سے ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ دل کا کام سوچنا نہیں، سوچنا دماغ کا ہی کام ہے، لیکن دل وہ ساری سوچ کی راہیں دل ہی متعین کرتا ہے کہ تمہیں کس ڈائریکشن پہ سوچنا ہے، کس ڈائریکشن پہ نہیں سوچنا، یہ دل سے جاری ہوتا ہے۔ دل پاک ہے تو اچھی ڈائریکشن کی طرف سوچ دے گا، دل ناپاک ہے تو بری ڈائریکشن کی طرف سوچ دے گا۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی ایمانوں کی بنیاد دل کو رکھا ہے کہ قلب ہی دل کی بنیاد ہے اور دل ہی کی بنیاد پر سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور لہذا آج جو دو محبت کرنے والے بھی تو ہارٹ ہی کو سامنے لاتے ہیں، آئی لو یو بائی ہارٹ، میں دل سے تمہیں محبت کرتا ہوں۔ وہ دل کیوں لاتے ہیں بھائی؟ وہ کہا میں دماغ سے محبت کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ محبت نہیں، وہ کوئی چال بازی ہے۔ دل سے محبت، دل اصل وہی محبت ہے۔ وہ الگ بات ہے جب آپ فیصلے کرنے لگتے ہیں تو اہل دانش کہتے ہیں کہ آپ دماغ سے سوچیں، دل سے نہ سوچیں، کیونکہ دل جو ہے نا وہ کہتے ہیں دل تو پاگل ہے۔ قلب جو ہے نا، قلب کا معنی الٹ پلٹ ہونا، یہ اپنی ایک حالت میں رہتا نہیں، تبدیل ہو، ہاں بالکل، اور ابھی بالکل جوش میں آگے کچھ کر دیا، کل کو بیٹھا پچھتا رہا ہے۔ لیکن دماغ جو ہے، دماغ یہ سوچ اور فکر کے حوالے سے دماغ اپنی عقلیات کو کھولتا ہے کہ ہاں یہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔
لیکن وہ ساری سپلائی جو ہے وہ دل سے جاتی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جو ہے وہ دل کا کام سوچنا نہیں، سوچ کے ڈائریکشنز تو دل ہی متعین کرتا ہے، اسی کے مطابق وہ انسان سوچتا ہے. اب نافرمان بچہ اگر اس کا دل نافرمان ہے تو سوچے گا تو نافرمانی کی ڈائریکشن پہ سوچے گا. فرما بردار بچہ ہے تو دل چونکہ فرما بردار پاک ہے تو فرما برداری کی ڈائریکشن پہ سوچے گا. تو سوچ کی اصل ڈائریکشن دل سے متعین ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ سوچنا دماغ کا کام ہے، لیکن دل وہ ساری کی ساری راہیں وہی متعین کرتا ہے، ورنہ جو انسان جو ہے کسی جگہ پہنچ نہیں سکتا. بالکل بالکل حضرت، یہ بڑی اچھی بات آپ نے سمجھا دی کہ ہمیشہ تزکیہ دل کا ہوتا ہے، تزکیہ دماغ کا کبھی نہیں سنا. بالکل بالکل کسی بھی سلسلے میں، کسی بھی گروپ میں، سیکٹ میں یہ نہیں ہوتا جی دماغ کا تزکیہ ہو رہا ہے. تزکیہ، بالکل. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر.